میں امداد سمرو رانا ثناءاللہ نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ فواد چودھری شیخ رشید صاحب کا کام کرنے جا رہے تھے، رانا صاحب نے کہا کہ جناب مجھے قبول ہے، آپ آ جائیں، آپ مدعی بن جائیں اور میرے خلاف نہ صرف دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں بس بلکہ وہ مقدمہ عدالت میں چلائیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کو فیس کروں گا۔ اب فواد چودھری صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک جو وہ رائیونٹ کا ایشو تھا جاتی امراء فارم ہاؤسز والا، جس کی انہوں نے حکومت پنجاب نے جس کی منسوخ کر دی ہے ملکیت پراپرٹی، شریف خاندان کی اس میں تھی، بیگم شمیم اختر کے نام، نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام، اور وہ پرانے کھاتے شاتے نکال کے حکومت کا دعویٰ ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو، کہ جناب فواد صاحب نے میڈیا ٹاک کی کہ جناب یہ ہوا یہ تھا کہ زمین تھی سرکاری، وہ سرکاری زمین پہلے کسی ایک بوڑھی خاتون کے نام منتقل کی گئی، اس کا انتقال کیا گیا، اس کی پراپرٹی، اس کی اونرشپ، اور اس کے بعد اس سے خریدی دکھا کر بیگم شمیم اختر صاحبہ کے نام منتقل کی گئی، اور اس طرح ہتھیا لی گئی سرکاری زمین۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو، ایسا ہوتا ہے، پاکستان ہے بھائی، اور پھر یہ حکومتوں میں آ کر میں کہتا ہوں تو ایزی ٹرسٹ چلانے کے لیے تو سیاست کرتے نہیں ہیں، تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ تو بہرحال اس پر وہ جب معاملہ ہوا، کچھ کنٹینرز کا ایشو بنا کہ کچھ کنٹینرز جو ہیں وہ جاتی امراء صاحب کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ عطا تارڑ وہاں پر پہنچ گئے، کارکن پہنچ گئے، یہ ہوا، پھر بتایا گیا کہ جناب وہ جو جاتی امراء کا فارم ہاؤس گرانے والا جو تھا وہ سین تھا نا کھوکھر پیلس والا، کہ کھوکھر پیلس کی طرح جو جاتی امراء کے جو محلات ہیں وہ گرانے کے لیے حکومت کی مشینری جا رہی تھی، اور کارکن آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اپنے دبنگ اسٹائل میں وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ خبردار، سرکاری افسروں کو کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ادھر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آپ کے نام ہمیں یاد رہیں گے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے، اور کیونکہ معاملہ چل رہا تھا ٹی ایل پی کا، ٹی ایل پی والوں نے دھویا، پولیس والوں کو جانوں سے کچھ گئے، ٹانگیں گئیں، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا کچھ ہوا، کسی کا کچھ ہوا، مطلب نہ جانے درجنوں زخمی ہوئے، اور مطلب بہت زیادہ ایک ہوا نا۔ اس کی بنا پر پھر حکومت نے دہشت گردی کے دفاعات کے تحت، دہشت گردی کے قوانین کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ ٹی ایل پی کے سندھ اسمبلی میں 3 ارکان ہیں، ظاہر پابندی لگے گی تو اگر وہ کل عدم ہو جاتی ہے جماعت تو ظاہر ان ارکان کی بھی قانونی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ بھی پھر نہیں رہیں گے، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، بہرحال ایک الگ معاملہ۔ تو وہ اس کو مثال دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے وہی کام کیا ہے جو ٹی ایل پی نے کیا، لہٰذا رانا ثناءاللہ صاحب پر حکومت، انہوں نے اعلان کیا، فیصلہ سنایا کہ رانا ثناءاللہ صاحب پر حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت انسداد دہشت گردی کے مقدمات 780 وغیرہ وغیرہ ٹائپ جو ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کو دیکھ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ جب نواز شریف صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہو رہا تھا تو تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک تقریر کی تھی نہال ہاشمی صاحب نے، وہ بعد میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، بلکہ سزا ہوئی تھی ظاہر، وہ عدالت توہین عدالت میں اس پہ چلے گئے تھے، انہوں نے ججوں کو وہ جو ان کی تقریر تھی وہ کر رہے تھے کہ بہرحال انہوں نے جو باتیں کی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب نے تو والی باتیں نہیں کی، لیکن نہال ہاشمی صاحب نے بہرحال وہ ججوں کو کہا تھا کہ پھر آپ کا جینا جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، دھرتی تنگ ہو جائے گی آپ کے لیے، پھر یہ ہے پھر وہ ہے، بہرحال وہ تو ایک بھائی سٹائل میں نا، بھائی لوگ سٹائل میں وہ دھمکی تھی، اور وہ پھر عدالت نے کہا تھا کہ جناب یہ تو مافیا ہیں۔ تو بہرحال اب وہ مافیا کون ہے کون نہیں ہے، عدالتی فیصلے تو لوگ کب مانتے ہیں؟ عدالتی فیصلے نہ بھٹو صاحب والا مانا، نہ گیلانی صاحب کی نااہلی کا مانا لوگوں نے، نہ نواز شریف صاحب کی سزا لوگوں نے مانی۔ عدالتی فیصلے پولیٹیکل ہوتے ہیں زیادہ تر، جب فیصلے ہو جائیں تو پھر اس پر اتنی تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ تو بہرحال تو وہ نہال ہاشمی صاحب کا اسٹائل تھا، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی اس کو اسی اسٹائل میں لے کر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب آپ پر ہوں گے دہشت گردی کے مقدمات۔ فواد چودھری صاحب کو میں پہلے بتایا تھا نا آپ کو کہ فواد چودھری صاحب کو شوق تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کو وزارت داخلہ ملے، مگر وزارت داخلہ تو ملی شیخ رشید صاحب کو، لیکن وزارت داخلہ والا جو ہے نا وہ شوق پورا کرنے کے لیے ان کو ملے رانا ثناءاللہ صاحب۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب تو ایک وہ آفریدی صاحب کو تو کھا گئے نا، شہریار آفریدی صاحب، جان اللہ کو دینی ہے،
میرے پاس ویڈیوز ہیں، قسم کھاتا ہوں رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے ہیروئن نکلی ہے، ویڈیوز ہیں، یہ ہے وہ ہے، حلفاً قرآناً انہوں نے بات کی تھی، پارلیمنٹ کے فورم پر کی تھی، میڈیا ٹاک میں کی تھی، ہر جگہ کی تھی، اور بار بار یہ کہہ کر کی تھی جو ان کا لوگوں نے بعد میں مذاق بنایا کہ جان اللہ کو دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ رانا ثناءاللہ صاحب تو ان کو کھا گئے، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، کوئی وہ ہیروئن نہیں نکلی، کوئی ڈرگس نہیں نکلی، کچھ نہیں نکلا، اور فائنلی اب وہ شہریار آفریدی صاحب جو ہے نا، جب کوئی سوال آتا ہے تو ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب انتہائی سیانے بانے آدمی ہیں۔ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے ایک پولیٹیکل جو چہرے ہوتے ہیں نا، بے شک فواد چودھری صاحب نے وفاداریاں بدلی ہیں مشرف صاحب کے ساتھ، کیو لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اور اب پی ٹی آئی میں، یہ پاکستان کا سیاست کا کلچر ہے، لیکن فواد چودھری صاحب ایک پولیٹیکلی ایک میچور قسم کی وہ ان کی بات ہوتی ہے، انہوں نے ایک، میں نے کئی بار کہا ان کی ریڈ لائنس ہیں فواد چودھری صاحب نے بنائی ہوئی ہیں، انتہا پسندی کا معاملہ ہو، ہیومن رائٹس کا ایشو ہو، انہوں نے ایک لکیر بنائی ہوئی ہے۔ آج فواد چودھری صاحب اس لائن کو کراس کر گئے کہ ایک سیاسی بیان کو، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ یہ فواد چودھری نہیں بول رہے تھے، یہ وزیر داخلہ کے خواہش مند بول رہے تھے، شیخ رشید بول رہے تھے ان کے اندر سے، یعنی شیخ رشید کی وزارت لینی کیا تھی، وہ خود بخود شیخ رشید بن گئے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ، فواد چودھری صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ کافی دنوں سے جب سے یہ ٹی ایل پی والا معاملہ بنا ہے، جب سے ٹی ایل پی پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، تو لوگ عمران خان صاحب کی اس وقت کی تقریریں وہ اٹھا رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب وہ شیئر کر رہے ہیں اٹھا کر سوشل میڈیا پر، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، لوگوں کو پرووک کرتے تھے، اور خود کہتے تھے کہ میں ان پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ وہ ویڈیو تو سب سے زیادہ چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی پولیس والے نے میرے کارکن کو چھوا، تشدد کیا یا کسی پر گولی چلائی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی دوں گا۔ اب ہاتھ، ظاہر ہے اگر کوئی پولیس والا کسی پولیٹیکل ورکر پر گولی چلائے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اس کو پولیس میں نہیں رہنا چاہیے، اس پر ثابت ہو، اس کو سزا ہو جانی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے پھانسی دینے والی بات جو تھی وہ تھی دہشت، وہ اب فواد چودھری صاحب کو وہ سننی چاہیے کہ بھائی یہ والی جو، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سننی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ صاحب بھی بہت زیادہ جذباتی ہیں، بہت کچھ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو پولیٹیکلی رانا ثناءاللہ صاحب کو زیب نہیں دیتی ہوتی، کئی بار کی ہیں انہوں نے، لیکن عمران خان صاحب کی ان سٹیٹمنٹس کے دوران اسلام آباد میں پولیس کو جس طرح دھویا گیا تھا 2014 کے دھرنوں میں، تو دہشت گردی کے تو مقدمات وہ ابھی موجود ہیں، بلکہ کئی مقدمات میں تو خان صاحب آگے پیچھے، بلکہ عدالتوں میں جاتے ہی نہیں۔ وہ ایس پی جنیجو صاحب تھے، وہ دبنگ وہ بن کے نکلے تھے وہاں پر، اور وہاں پر ان کو ایسا ان کے ساتھ کیا کہ بعد میں وہ شاید فرسٹ ٹائم اسلام آباد میں ایس پی لگے تھے، اور اس کے بعد وہ بیچارے ہسپتال میں ہی رہے مسلسل، کیونکہ ان کو اتنی ہیڈ انجریز آئی تھی، اتنا ان کا برا حال کر لیا تھا۔ تو فواد چودھری صاحب شیخ رشید بننے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو پھر شیخ رشید صاحب کی پرانی ویڈیو کلپس لوگ اٹھا کر ان کو دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا، تو فواد چودھری صاحب کو بعد میں لوگ سنائیں گے۔ ممکن ہے کل کو فواد چودھری صاحب کو مسلم لیگ نون میں جانا پڑے، بھائی مطلب سیاست ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فواد چودھری صاحب کو پھر کل کو رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے، لیکن اس سے ہٹ کے معاملہ، اس سے ہٹ کے تو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کا ایک سنجیدہ چہرہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ مسلسل فواد چودھری صاحب اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اب وہ خاص طور پر انتخابی اصلاحات، خاص طور پر وہ جو ایف اے ٹی ایف والے معاملات تھے، دوسرے معاملات تھے، اس میں وہ ان کا بڑا اچھا کردار رہا ہے۔ تو اب وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس جگہ چلے گئے جس جگہ شیخ رشید تھے، تو وہ ان کا اپنا جو ایک کردار ہے سیاسی فواد چودھری صاحب کا، جو وہ خراب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جس کو اپوزیشن مطلب میں اپوزیشن جب وہ بات کرتے ہیں، مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار حکومت اب اپوزیشن کے ساتھ صلح جوئی کی طرف جا رہی ہے۔ اب وہی فواد چودھری صاحب اگر اپنی پولیٹیکل جو اسٹانس ہے ان کا، جو پولیٹیکل میچورٹی جس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جا کر پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنانے کے اعلان کریں، تو سوچیں کہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب میں کتنا فرق رہ گیا، فواد چودھری صاحب اور جو ہے وہ شہریار آفریدی میں کتنا فرق رہ گیا۔ مطلب بے شک فواد، میں نے پہلے بھی کہا کہ فواد چودھری صاحب نے پارٹیاں بدلی ہیں، لیکن موٹی لائن جو ان کی ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں بدلی، ہیومن رائٹس کے ایشو پر، انتہا پسندی کے ایشو پر، ان معاملات پر۔ اور یہ معاملہ میں ان سے اس بات سے جوڑ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ بے شک وہ ایک سیاسی مخالف ہیں، لیکن ان کو دہشت گرد ثابت کرنا، پہلے ان کو منشیات فروش ثابت کرنا،
پھر ان کو دہشت گردی کا مقدمے میں ان کو پھنسانا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہی تھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جناب آئیں آئینی اصلاحات پر اور دوسرے معاملات پر ہم بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت اس طرف نہیں جا رہی, اب حکومت محاذ آرائی کی طرف جا رہی ہے. اگر حکومت محاذ آرائی کی طرف جائے گی تو ٹوٹتا ہوا پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو جائے گا, ٹوٹتا ہوا پی ڈی ایم متحرک ہو جائے گا تو جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی 40 بندے لائن میں کھڑے کر کے بتا رہے 1 2 3 4 5 6 7 قومی اسمبلی میں چاہیے, 7 صوبہ اسمبلی میں چاہیے, پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے لیے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی وہ ڈاواڈول ہو جائے گی. تو پھر اس طرح کی جو سیاسی اسٹیٹمنٹ, ایک طرف وہ جو ہے جاتی امراء والا معاملہ نیا کٹا کھول رہے ہیں, دوسری طرف اچھا وہ کٹا کھولنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ادھر اس کو لیگلی دیکھیں. جب لیگلی دیکھنا ہے تو پھر اس کو پولیٹیکلی اس پہ پھر پریس کانفرنسیں لمبی لمبی کروانا اور یہ کرنا. اور مطلب اصل میں تو جو کام کرنے والے, میں نے کچھ دن پہلے جب یہ معاملہ آیا تھا گزارش کی تھی کہ رمضان میں جو مہنگائی آ رہی ہے, جو لوگوں کو مصیبتیں پڑیں گی, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت اس طرح کا کہ اب نئے ایشوز چھیڑ رہی ہے تاکہ لوگوں کو ادھر انگیج کیا جا سکے اور لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ دیکھیں نا یہ تو سرکار کی زمین پہ قبضے میں, اور ادھر چینی کی لائنیں اگر لگی ہیں, دیواریں چین جتنی, وہ چاند سے نظر آنے والی لائنیں, وہ جو کسی زمانے میں CNG پر لگا کرتی تھیں, تو چینی کی اتنی لمبی لائنیں وہ لوگوں کو نظر نہ آئیں, لوگوں کو ہم دکھائیں کہ دیکھیں نا یہ شریف خاندان جو ہے سرکار کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلنا ہے آگے اور الیکشن اصلاحات کرنی ہے, کوئی سنجیدہ 1 2 کام کرنے, تو پھر فواد چودھری صاحب جیسے سنجیدہ لوگوں کو شیخ رشید بننے سے بچانا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی.